बनी इसराइल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क इराक़ में पैदा हुए। जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त नमरूद की हुकूमत थी। आपने नमरूद और उसकी कौम को तौहीद की दावत दी, मगर वो अपनी हठ धर्मी पर डटे रहे। अपनी बुत परस्त कौम और नमरूद से इंतहाई मुखालफत और मायूसी के बाद हिजरत करके आप शाम चले गए। कुछ अरसे क़याम के बाद आप फ़लस्तीन चले गए और वहाँ के एक इलाके हेब्रोन में सकूनत इख्तियार की, जो कि बैतुल मुक़द्दस के करीब है और आजकल इसको अल खलील कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर मिस्र भी गए थे। आप अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो मिस्र के बादशाह के सिपाही आप अलैहिस्सलाम को और हज़रत सारा को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलाल से मगलूब हो गया और उनकी बेहद इज़्ज़त की और कहा कि आप लोग हमारे मुल्क में बेखौफ ख़तर रह सकते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से जाने लगे तो बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी आपको दे दूँ। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह की इस पेशकश को कबूल किया। बादशाह की ये बेटी कोई और नहीं हज़रत हाजरा थी। हज़रत हाजरा से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए गए और हज़रत सारा से अल्लाह ताला ने आपको हज़रत इसहाक़ से नवाजा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने शाम के इलाके में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और अरब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और सतून नामी बस्ती के इलाके में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया, ताकि वो इन इलाकों में दीन का फरीज़ा अंजाम दें और ख़ुद इन इलाकों में दीन के फरीज़े का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया करते थे। रिवायत में है कि अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और अक्सर अजम हज़रत जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम ईसू और दूसरे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 246 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइल भी है। इसराइल दो लफ्ज़ों का मरकब है, इसरा और ईल। इसराइल अब्रानी ज़बान में इसका मतलब अब्दुल्ला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें हज़रत यूसुफ भी थे। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलने वाली नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। 17 साल की उम्र में आपके भाइयों ने आपको मिस्र में एक कुएं में फेंक दिया। बाज़ार में बिकने के बाद आप ज़ुलेखा के घर में पहुँचे और 4 साल वहाँ रहने के बाद 9 साल कैद में गुजारे। फिर मिस्र के हाकिम ने आपको अपना वज़ीर बना लिया। मिस्र में बनी इसराइल को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से रखा गया और यहाँ से उनके शाहाना दौर का आगाज़ हुआ, जो 1550 से 1866 क़ब्ल मसीह तक 316 साल रहा। इन लोगों को दरियाए नील के किनारे मिस्र के एक ज़रख़ेज़ इलाके में ठहराया गया। तारीख़ में मिलता है कि जिस बादशाह ने ख्वाब देखा था वो मिस्री नहीं बल्कि अरब का रहने वाला था और एक खाना जंगी के दौरान उसने मिस्र पर कब्ज़ा किया था, इसलिए इसको फ़िरौन की बजाय अज़ीज़ मिस्र कहा जाता था। 1550 क़ब्ल मसीह में मिस्र के मुकाबिल लोगों ने अज़ीज़ मिस्र के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और इसका तख्ता उलट दिया। बनी इसराइल अज़ीज़ मिस्र के लिए तो ख़ास थे, मगर बाद में मिस्रियों ने इन्हें अपना गुलाम बना लिया और इन पर खूब जुल्म व सितम ढाए। यही वो ज़माना था जब मिस्र पर रामसीस रानी नाम का एक फ़िरौन हुकूमत करता था। एक दफ़ा उसने ख्वाब में देखा कि आसमान पर से आसमानी बिजली गिरी और उसने तमाम मिस्रियों के घरों को जला दिया, लेकिन बनी इसराइल के लोगों को कुछ ना हुआ। इसने तमाम नजूमियों को बुलाया और अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने बोला, बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। चनाचे फ़िरऔन के कहने पर तमाम बच्चों को कत्ल किया जाने लगा। आखिर 1391 क़ब्ल मसीह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मसीहा बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। तकरीबन 40 साल बनी इसराइल की ग़ुलामी का दौर जारी रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह फ़िरौन और उसकी हवारी हदायत पाले, मगर वो बाज ना आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुफिया तरीके से बनी इसराइल को लेकर बहीरे अहमर के साहिल पर पहुँचे। फ़िरौन को जब इसका पता चला तो वो अपने लश्कर समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना अस्सा पानी पर मारो। जब आपने ऐसा किया तो पानी में एक रास्ता बन गया। चनाचे बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पार किया।
فرعون نے جب یہ دیکھا تو اپنے لشکر سمیت پانی میں داخل ہو گیا۔ جب وہ دریا کے عین وسط پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، تو پانی مل گیا۔ یوں فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن فلسطین میں آباد ہو جائیں۔ بنی اسرائیل غلامی کی وجہ سے اخلاقی اور ارادی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر وہاں پہ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور سزا کے طور پر ان کو صحرائے دیا میں محصور کر دیا۔ وہ 40 سال وہیں رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے۔ تب تک ایک نئی نسل جوان ہو چکی تھی جو ارادی طور پر اپنے آباء و اجداد سے مضبوط تھی۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون کے دور میں جنگ کی اور فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا قبائل کا ٹکڑا آباد کر لیا اور مرکزی حکومت قائم نہ کر سکے۔ ان کی آپس میں نہ بنتی تھی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ جن لوگوں کو انہوں نے مار گرایا تھا فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار منتخب کر دیجیے، ہم دوبارہ اپنے وطن حاصل کریں گے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا سپہ سالار بنایا گیا۔ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ لوگ دیو قامت بادشاہ جالوت کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت جوان تھے اور اپنے والد کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بھی اسی لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی غلیل سے ایک پتھر مارا جو سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگا، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جالوت کی موت کے بعد اس کا لشکر بھی منتشر ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور وہ فلسطین پر قابض ہو گئے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 14 سال حکومت کی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کی۔ 1010 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح تک عہدۂ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے منصب پر فائز رہے۔ 970 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ آپ کو ہواؤں پر تسلط حاصل تھا۔ آپ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور جن بھی آپ کے تابع تھے۔ تقریباً 40 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم رہی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مملکت اسرائیل اور دوسری مملکت یہودا تھی۔ مملکت اسرائیل مضبوط تھی، اس کا دارالحکومت سامرا بنا، اور یہودا کا دارالحکومت یروشلم بنا، یعنی بیت المقدس۔ شام کے قبائلیوں نے مملکت اسرائیل کو ختم کر دیا۔ بابل کے بادشاہ نے یہودا پر حملہ کیا اور یروشلم کو بھی تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا۔ تقریباً 48 سال بابل کی سلطنت قائم رہی۔ اسی دوران انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ ذوالقرنین کی وفات کے بعد دارا اول نامی ایک بادشاہ نے بنی اسرائیل کی ہیکل بنانے میں مدد کی۔ اسی دور میں حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر سارے کا سارا آباد ہے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ میں اتنی محنت کی کہ یہودیوں کے ایک طبقے نے انہیں خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ایرانی سلطنت پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد دوسرے یونانیوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا۔ یونانی اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ ہم یہودیوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ 141 قبل مسیح میں یونانیوں کو شکست ہوئی اور ایک سلطنت قائم ہوئی۔ یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، یعنی جن علاقوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام فتح نہیں کر پائے تھے، ان لوگوں نے ان کو فتح کر لیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے آپس میں پھر سے لڑنا شروع کر دیا۔
ان میں سے ایک قبیلے نے رومی سلطنت کے بادشاہ کو کہا کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں قبضہ کر لیں۔ یوں رومی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس کا طریقہ کار حکومت یہ تھا کہ وہ کسی طاقتور شخص کو حکومت دے دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں ٹیکس دیتے رہو اور ہمارے نمائندے بن کر حکومت کرتے رہو۔ اس طرح بظاہر یہاں پر حکومت تو یہودیوں کی تھی، مگر لا اینڈ آرڈر رومیوں کا چلتا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 63 قبل مسیح سے 70 عیسوی تک چلتا رہا۔ بعد میں یہودی نوجوانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ہم بھلا رومیوں کو کیوں ٹیکس دیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بغاوت کر کے اپنی الگ سلطنت قائم کر لیں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی۔ رومی بادشاہ نے ان کے مقابلے میں ٹائٹس نامی ایک جرنیل کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا۔ صرف ایک دیوار باقی بچی، جسے دیوار گریہ یا ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے تمام یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہودی پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ 70 عیسوی سے 1917 عیسوی تک یہ یوں دربدر بھٹکتے رہے۔ 1917 عیسوی میں ان کو واپسی کا موقع ملا۔ اسی دوران رومن بادشاہ عیسائی ہو گیا۔ اس کو کسی نے کہا کہ صلیب اٹھا کر جنگ کرو گے تو جیت جاؤ گے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ بھی جیت بھی گیا۔ اس نے تو سوچا سب سے بہترین مذہب یہی ہے، اس لیے اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور اعلان کیا کہ ہماری سلطنت کا قومی مذہب عیسائیت ہوگا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، جبکہ یہودی انہیں عام انسان سمجھتے تھے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا تو وہ بھی رومیوں نے یہودیوں کے کہنے پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پوری رومن سلطنت جو کہ عیسائی تھی، اس لیے یہودی اقلیت میں آ گئے۔ چنانچہ عیسائیوں نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 571 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور مجوسی سلطنت قائم کر دی۔ رومی سلطنت کے خاتمے پر مکہ مکرمہ کے بت پرست بہت خوش تھے، کیونکہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ 9 سال بعد رومیوں نے حملہ کر کے مجوسیوں کا خاتمہ کر دیا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے آخری دور میں دمشق کی طرف فوج روانہ کر چکے تھے اور جنگ یرموک ابھی شروع ہی نہ ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ایک معاہدے کے تحت انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بنو امیہ کے دور میں اسپین فتح ہوا۔ یہودی مسلمانوں کے لیے جگہوں کی نشاندہی کرتے اور مسلمان فتوحات کرتے چلے جاتے۔ یوں مسلمانوں نے خیال کیا کہ یہ انہی کے دوست ہیں۔ مسلمانوں نے ان کو اس کے بدلے خوب نوازا اور ان کو عزت و احترام سے رکھا۔ 1099 عیسوی میں یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا۔ صلیبیوں نے فتح کے بعد کسی کو زندہ نہ جانے دیا۔ وہ نہ یہ دیکھتے کہ اس کا مذہب یہودیت ہے یا مسلمان ہے۔ وہ تقریباً 88 سال بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ فتح کر لیا۔ صلیبیوں کے بعد یہاں مملوک سلطنت قائم کی گئی۔ یہودی 1300 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد ان کے پاس آ گئے اور 1500 میں بیت المقدس عثمانیوں کے پاس آ گیا، جو کہ 1917 تک ان کے پاس رہا۔ 1917 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت برطانوی حکومت کی طرف سے یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کا اجازت نامہ مل گیا۔ یہ لوگ فلسطین میں آ گئے اور 1948 میں تقریباً 31 سال بعد اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور اسرائیل کے نام سے ایک علیحدہ ناجائز حکومت بنا دی گئی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر کے شیئر بھی کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔